کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے خواب بانٹتے ہیں اور انہیں اپنے دل کے بہت قریب رکھتے ہیں۔ لیکن اچانک ایسا وقت آتا ہے جب وہ لوگ ہماری زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحہ انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا تو پھر یہ ختم کیوں ہو گیا؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں ہونے والی ہر چیز اللہ کی حکمت کے تحت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جو چیز ہمیں نقصان لگتی ہے وہ دراصل ہمارے لیے خیر کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ایسے حالات سے گزار کر انہیں بہتر راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص ہماری زندگی سے دور ہو جائے تو ہمیں صرف دکھ میں ڈوبنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ ہمارے لیے کوئی بہتر منصوبہ بنا رہا ہے۔ انسان فطرتنا لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ مضبوط تعلقات بناتا ہے۔ جب یہ تعلقات ٹوٹتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے اور انسان خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ دنیا کے تمام رشتے عارضی ہیں اور ہر انسان ایک دن کسی نہ کسی وجہ سے دور ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کسی کو ہماری زندگی سے دور کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہمیں کسی نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے اور کبھی ہمیں کسی بہتر انسان سے ملانے کے لیے راستہ صاف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت سمجھنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اس وقت جب دل درد میں ہو۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اکثر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جو ہوا وہ دراصل اس کے لیے بہتر تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آ کر ہمیں غلط راستے کی طرف لے جانے لگتے ہیں۔ شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا لیکن اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا انسان ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور کون سا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ایسے وقت میں اللہ اپنی حکمت سے کچھ لوگوں کو ہماری زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بظاہر تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر وہ لوگ ہماری زندگی میں رہتے تو شاید ہمیں زیادہ نقصان پہنچتا۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے بندے کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ ہمیں تنہائی کے ذریعے اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ جب انسان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو وہ اکثر دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کچھ لوگ اس کی زندگی سے چلے جاتے ہیں تو وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے سکون مانگتا ہے۔ اس طرح اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا دور ہو جانا دراصل اللہ کی طرف سے ایک روحانی تحفہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔ انسان اکثر یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی زندگی سے چلا گیا تو اس کی زندگی ادھوری ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ایک انسان پر ہماری خوشی کو منحصر نہیں کرتا۔ اللہ کے پاس ہمارے لیے بے شمار راستے اور مواقع ہوتے ہیں۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ کئی نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں صرف صبر اور بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ جو لوگ اس کی زندگی سے گئے وہ شاید اس کی تقدیر کا حصہ نہیں تھے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ صرف ایک خاص وقت کے لیے ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ وہ ہمیں کوئی سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ سبق مکمل ہو جاتا ہے تو وہ لوگ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ ہمیں زندگی کے اہم اسباق سکھاتا ہے۔ ان تجربات کے ذریعے انسان زیادہ سمجھدار اور مضبوط بن جاتا ہے۔ جب کوئی شخص ہماری زندگی سے دور ہوتا ہے تو ہمیں اپنے دل کو نفرت سے بھرنے کے بجائے صبر اور دعا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دل میں کینہ رکھنا انسان کے اپنے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دل کو سکون دے اور ہمیں بہتر لوگوں سے ملا دے۔ بعض اوقات کسی کا دور ہو جانا دراصل ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے ایسے مواقع پیدا کرتا ہے جو پہلے ممکن نہیں تھے۔ ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور زندگی کو ایک مختلف نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہی تجربات انسان کو مضبوط اور بالغ بناتے ہیں۔ زندگی میں ہر رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ایک طویل سفر کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ صرف چند قدم ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔
یہ فرق سمجھنا ضروری ہے تاکہ جب کوئی دور ہو جائے تو ہم ٹوٹ نہ جائیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ ہمیں شاید اس وقت سمجھ نہ آئے لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ یہی ایمان کی اصل آزمائش ہوتی ہے کہ انسان مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھے۔ جب انسان اللہ پر مکمل اعتماد کرتا ہے تو وہ ہر حال میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہے۔ بعض اوقات اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا لیتا ہے جو بظاہر اچھے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے جسے ہم فوراً نہیں سمجھ پاتے۔ اگر کوئی شخص ہماری زندگی سے چلا جائے تو ہمیں خود کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اللہ کی حکمت پر غور کرنا چاہیے۔ شاید اللہ ہمیں کسی بڑی مشکل سے بچا رہا ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ اکثر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کی زندگی سے گئے وہ اس کے لیے صحیح نہیں تھے۔ یہی لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری زندگی سے چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری خوشیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ ہمیشہ ہمارے لیے نئے راستے پیدا کرتا ہے۔ وہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملا سکتا ہے جو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوں۔ اسی لیے مومن کو ہمیشہ امید اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ مستقبل بہتر ہوگا۔ زندگی میں آنے اور جانے والے لوگ دراصل اللہ کے منصوبے کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ایک مومن کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں بندے کے لیے خیر اور حکمت ضرور ہوتی ہے۔